تو اب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، یہاں تک رکھیں. اب جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، امید ہے آپ لوگوں کے پاس پینسل کاغذ ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے لیکچر سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہونا چاہیے نوٹ بک اور پینسل، کیونکہ یہ باتیں آپ کو تو میں پورا الگ سے پریپیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے کر لیا، اس کے باوجود بھی بیماری آ جاتی ہے. تو پھر اب بیماری کیا ہے؟ کیا مشکل مصیبت ہے یا بیماری خیر ہے؟ یہ ہم ڈسکس کریں گے. تو بات یہ ہے کہ بیماری خیر کا باعث ہے. ہیڈنگ ڈال لیں، بیماری خیر کا باعث ہے. کیسے خیر کا باعث ہے؟ زندگی ہماری آزمائش ہے، اچھے برے حالات تو آتے ہیں اور بیماری بھی آتی ہے، لیکن خیر کا باعث کیسے ہوتی ہے بیماری؟ کہ اللہ تعالیٰ بیماری میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ اس سے جڑا رہتا ہے، تو پھر بیماری خیر کا باعث بنتی ہے. بہت کچھ ہو جاتا ہے مومن کے لیے، گناہ دھل جاتے ہیں، درجات کی بلندی ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو ملتا ہے. تو اس لیے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ بیماری خیر کا باعث ہے. کائنڈلی اپنے مائکس آف رکھیں، مجھے بار بار آف کرنا پڑ رہا ہے. سمن آپ اپنا مائک آف کریں پلیز. تو یہ ہے کہ آپ اس کی ہیڈنگ آپ ڈالیں کہ بیماری جو ہے وہ خیر کا باعث ہے. تو بیماری کیسے خیر کا باعث ہے، یہ اب آپ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بیماری آتی ہے تو انسان فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور جزا فضا بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور میں تو یہ بھی کرتی تھی اور میں تو وہ بھی کرتی تھی. تو یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. مومن ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری کو بھی خیر کا باعث سمجھتا ہے اور بیماری میں بھی کوئی شکر گزاری کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن ایسا کب ہو سکتا ہے کہ مومن اس میں بیماری میں بھی اللہ سے راضی رہے اور شکر گزاری کا پہلو ڈھونڈ لے؟ جب ہو سکتا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ یہ بیماری کیسے خیر کا باعث ہے، یہ میری آزمائش کیوں ہو رہی ہے. تو اس چیز کے اوپر میں بات کروں گی اور آپ کو حدیث بتاؤں گی، کیونکہ بیمار تو سبھی ہوتے ہیں. تو بیماری میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیوں ایسا رویہ ہونا چاہیے اور بیماری کو خیر کا باعث کیوں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی حدیث بخاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. جس کے لیے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں. تو بلائی کا ارادہ کیسے کرتا ہے؟ یعنی اپنا قرب دینا چاہتا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے یا گناہ دھونا چاہتا ہے تو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اب قرب کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ضمن میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث ہے. اللہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک شخص سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت ہی نہیں کی. وہ کہے گا میں تیری عبادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرمائیں گے کہ اچھا فلاں بندہ میرا بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی. کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا؟ کیا پتا چلا؟ بہت خوبصورت بات پتا چلی کہ بیمار کے قریب کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سوچے نا، مجھے اس کے قریب پاتا. کس کے؟ جو بیمار تھا. پھر ایک اور حدیث ترغیب و ترہیب کی کہ اس کے وہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہے، یعنی کس کے اوپر سخت آزمائش آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء کے اوپر. انہوں نے پھر پوچھا پھر کس کے اوپر؟ انہوں نے کہا علماء کے اوپر. اس کے بعد پوچھا کہ پھر کس پر آتی؟ تو آپ نے کہا نیک لوگوں کے اوپر. اور ان لوگوں میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا گیا کہ جوؤں نے اس کو قتل ہی کر دیا. کسی کو فخر سے آزمایا گیا کہ بس ایک ہی قمیض ہوتی تھی. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آزمائش پر خوش ہی رہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی حدیث دیکھیں مسعود احمد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرد یا عورت پر جسمانی، مالی، اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سے ملتا ہے تو ایک گناہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ مومن پر تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور رہتی ہے تاکہ خالص سونا بن کے نکلے، کھرا سونا، اور اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہ رہے. اب اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جب کوئی آزمائش نہیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے. ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے، مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے. اگر مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوائیں اس کو مستقل ہلاتی رہتی ہیں. مومن کو تو ہلایا جاتا ہے، مستقل ہلائے رہتی ہیں. وہ قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، وہ زلزلو اور وہ ہلا مارے گئے.
پھر ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے بہت خوبصورت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو مسکرانے لگے، تو نبی پھر صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہی ہوتا ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر خیر ہی ہوتی ہے، اگر اس کو بلائی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور اجر کا باعث ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی مشکل تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں مومن کا تو معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، جو مومن ہے تو اس کا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں مختلف کیفیات تو مومن پر آتی ہیں، کبھی مشکل کبھی آسانی، لیکن مومن ان کو اوور کم کر لیتا ہے، تو اس لیے اس کا معاملہ عجیب ہی ہوتا ہے کہ چاہے مشکل میں ہو صبر کرے گا پھر بھی اجر ہے، چاہے وہ آسانی میں ہو تو شکر کرے گا پھر بھی اجر ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان پر آزمائش، یہ بھی بہت غور طلب حدیث ہے، انسان پر آزمائش اس کے دین کے حساب سے آتی ہے، اگر دین میں پختگی ہو تو مزید مصائب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے تاکہ اور آزمایا جا سکے، اور اگر کمزور ہو دین میں تو مصائب میں کمی کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان گناہ سے بری ہو کر زمین پر چلتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی حدیث؟ جتنا ایمان ہوگا نا اتنی آزمائش پہ آزمائش آئے گی، اور کیوں آتی ہے؟ جتنا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کو پھر بری کر دیں گے گناہوں سے کہ وہ زمین پر ہی گناہوں سے بری ہو کر گھوم رہا ہوگا، سارے گناہ دھو دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں اب بیماری خیر کا باعث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ بیماری کے احکامات بتاتی ہوں، وضو کے اور وغیرہ طہارت کے احکامات بیمار کے کیا ہوتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں یقیناً آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اب عبادت چاہے صحت مند کرے یا مریض کرے تو اس میں پہلی شرط طہارت تو ہے نا، ہے تو ضرور، جگہ کی طہارت، کپڑے کی اور جسم کی۔ تو مریض کو بھی وضو کرنا چاہیے، پاک صاف بھی رہنا چاہیے، لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وضو کر سکے تو آپ نے کیا حکم پڑھا ہے؟ تیمم کر رہے، اور تیمم کس کا قائم مقام ہے؟ وضو کا بھی اور غسل کا بھی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر کمزور ہے انسان، واش روم نہیں جا سکتا، استنجا نہیں کر سکتا پانی سے، تو بیمار کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ تاخ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کر سکتا ہے، یا یہ حکم ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا، ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے ہاتھ نہیں ہلتے، کبھی وہ پیرالسس ہو جاتا ہے، تو یہ سب کچھ تو زندگی میں ہوتا ہے، تو اگر خود مریض استنجا نہ کر سکے، اپنے آپ کو واش نہ کر سکے ٹوائلٹ کے بعد، تو دوسرا شخص پانی سے استنجا کرائے گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ وہ گلوز یا کپڑا اپنے ہاتھ پر باندھ کر کرائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ کسی کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا یا ہاتھ لگانا ڈائریکٹ منع ہے، حدیث کا مفہوم ہے کوئی کسی کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ پھر اسی طرح دیکھیں مریض کے کسی حصے پر نجاست لگی ہے اور آپ اس کو غسل نہیں کروا سکتے، وہ خود بھی نہیں کر سکتا، تو آپ اس کی اسپنجنگ کر سکتے ہیں، گیلے تولیے سے تمام اس کو صاف کر سکتے ہیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ دین کی آسانی ہے، یہ سارا میں آپ کو فقہ کے اس میں سے چیپٹرز میں سے بتا رہی ہوں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں۔ پھر پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا عذاب قبر کا باعث ہے، آپ کو پتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے عذاب قبر دو ہی چیزوں پر حدیث سے ثابت ہے، ویسے تو اور بھی چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اور چگلی پر، تو کپڑوں پر نجاست ہو مریض کے تو نجاست والی جگہ صرف دھو دیں تو وہ پاک ہو جائے گا، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے کہ وہ بیچارہ لیٹا ہے، کپڑے بدلانا بہت مشکل ہے، تو کہیں جس حصے پہ لگ گیا اس کو پکڑ کے آپ وہیں پانی لا کے اس کو دھو دیں تو وہ نجاست دور ہو جائے گی، نجاست والی جگہ کو دھو دیں۔ پھر کیا ہے کہ جو شخص خود نجاست دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے پاس کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو وہ خود اپنی نجاست دور کر سکتا ہے، اب وہ کچھ لگ گئی ہے، کوئی یورین نکل گیا، کچھ ہو گیا ہے، بیچارہ بیمار ہے، اب اس وقت اس کے پاس کوئی موجود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نمازی ہے بیچارہ، نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ تو یہ جو سچویشن ہے یہ معذوری میں آتی ہے، عذر میں آتی ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ اسی حال میں نماز پڑھ لے، تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، یعنی نہ خود صاف کر سکتا ہے نہ کوئی دوسرا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ نمازی ہے تو یہ عذر معذوری میں آتا ہے،
اسی حال میں نماز پڑھے. پھر اگر بستر سے نہیں اٹھ سکتا تو بستر پر ہی نماز پڑھے. یعنی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیٹ کر پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, اشاروں سے پڑھ سکتا ہے, پڑھے, اور بیٹھ پر ہی وضو بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح ایک حکم ہے پائلس, اور پائلس جو بواسیر کو کہتے ہیں, اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو اردو میں فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں سلسل بول, بول کہتے ہیں یورین کو. تو یہ کیا ہوتی ہے بیماری, یعنی یورین جس میں ڈروپنگ ہوتی رہتی ہے, ڈراپ گرتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا, بعض خواتین کو بھی ہو جاتی ہے, مردوں کو بھی ہو جاتی ہے پروسٹیٹ کی جگہ میں, کہ یورین ڈراپ کی شکل میں نکلتا رہتا ہے. اور بواسیر میں کیا ہوتا ہے, پائلس میں, کہ خون نکلتا رہتا ہے. تو اب اس سچویشنز میں کیا کریں, کیسے نماز پڑھیں؟ ان دونوں سچویشنز میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت کپڑے کو دھو لیں جہاں پر نجاست لگی ہے, اور نیا وضو کرنا ضروری ہے, تازہ وضو یا تیمم کرنا ضروری ہے. دوسری بات اس میں یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جب اپنی جگہ کو دھو لیا, چاہے بواسیر ہے چاہے وہ ڈروپنگ آف یورین ہے, اس کے بعد آپ اس کو کپڑا باندھ لیں, یا خواتین ہے تو پیڈ, نیا پیڈ رکھ لیں, یا کپڑا باندھنے کا کوئی صاف ستھرا, پھر آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اگر کپڑا بندھا ہوا ہے یا پیڈ رکھا ہوا ہے تو بیچ میں اگر قطرے نکل گئے بیماری کی وجہ سے تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح استحاضہ کے احکامات ہیں جو آگے اور بھی کچھ بتاؤں گی. استحاضہ کیا ہوتا ہے اور کیا, بہرحال استحاضہ جو ہوتی ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور روزہ بھی رکھ سکتی ہے, ہر نماز کے لیے اس کو نیا وضو کرنا ہوتا ہے, ابھی آگے بتاتی ہوں. پھر ایک بات یہ بھی کہ یورین بیگ لگے ہوتے ہیں بہت مریض کو, تو اب وہ کیا کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں, نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ یورین بیگ کے اندر ہوتا ہے, وہ کھلا ہوا آپ کو تھوڑی لگا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح تو اندر بھی ایک بیگ ہوتا ہے نا, قدرتی طور پر بھی تو بلیڈر کے اندر ہوتا ہے نا, تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ تو یورین بیگ اگر کسی کو لگا ہوا ہے, لیک ویک نہیں کیا, تو نماز پڑھ سکتا ہے وضو یا تیمم کر کے. پھر اسی طرح جو پٹی کسی کو بندھی ہوتی ہے یا پلاسٹر ہوا ہوتا ہے فریکچرز میں, تو اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مریض کی جسمانی صحت کا خیال رکھنا اس کے لواحقین کی ذمہ داری ہے, کہ اس کے ناخن اور غیر ضروری بال وغیرہ جو ہیں وہ صاف کرتے رہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. مزید مریض کے احکامات, تیمم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں, پوری آیات پڑھ چکے ہیں, اس لیے اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تیمم, مریض اگر پانی تک نہیں پہنچ سکتا یا پانی اس کو نقصان دہ ہے, بیماری بڑھ سکتی ہے, تو وہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم کی پوری آیات, تیمم کا طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے, اور مٹی کا ڈیلا بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اس سے کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ.